ایک برطانوی جواری نے 2008 کے پرتھ ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو شکست دینے کے لیے جنوبی افریقہ پر 6,50,000 پاؤنڈ کی شرط لگائی۔ جنوبی افریقہ نے میچ جیت لیا اور جواری 1.2 ملین پاؤنڈ تقریباً 1.5 ملین امریکی ڈالر جیت کر چلا گیا۔ کرکٹ جیسا خوبصورت کھیل سٹے بازی کی ملٹی بلین ڈالر کی انڈسٹری کیسے بنی؟ سٹے بازی کے اس کھیل میں انڈیا آگے ہے یا پاکستان؟ سٹے بازی کے اس کھیل میں کون بنا کروڑ پتی اور کون بنا روڑ پتی؟ انڈین پریمیئر لیگ پر جوا کیسے کھیلا جاتا ہے؟ کیا انڈین پریمیئر لیگ جوا کھیلنے کا دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے؟ اور پاکستانی جواری یہ کھیل کیسے کھیلتے ہیں؟ اس ویڈیو کا مقصد ناظرین کو صرف اویئرنیس دینا ہے، نہ کہ اس طرح کی لت کو پروموٹ کرنا، تاکہ لوگ اویئر ہوں اور اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ نہ لیں اور اپنی حلال کی کمائی کو محفوظ کر سکیں۔ کرکٹ پر بیٹنگ صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور اس نے کھیل کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ خوبصورت شروعات سے لے کر ملٹی بلین ڈالر کی صنعت بننے تک کا یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ آئیے یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ معزز دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرکٹ 16ویں صدی میں انگلینڈ میں شروع ہوا۔ اس نے تیزی سے مقبولیت حاصل کی اور 18ویں صدی میں انگلینڈ کا قومی کھیل بن گیا۔ جیسے جیسے کرکٹ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اسی طرح میچوں پر بھی سٹے بازی میں دلچسپی بڑھتی رہی۔ پہلا ریکارڈ شدہ کرکٹ میچ 1697 میں ہوا اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ لوگوں نے ان میچوں کے نتائج پر شرطیں لگانا شروع کر دی۔ 18ویں صدی میں کرکٹ بیٹنگ بڑے پیمانے پر پھیل گئی، جس میں میچوں پر بڑی رقم لگائی جاتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب بک میکرز کرکٹ میچوں پر مشکلات ڈالتے نظر آنے لگے۔ 19ویں صدی کے دوران کرکٹ کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور اسی طرح کرکٹ پر بیٹنگ بھی ہوتی رہی۔ 1839 میں انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کے قیام نے کرکٹ بیٹنگ کے لیے ایک اور نیا پلیٹ فارم فراہم کیا، جس میں لوگ کاؤنٹی میچوں کے نتائج پر بیٹنگ کرتے تھے۔ پہلا بین الاقوامی کرکٹ میچ 1844 میں ریاست ہائے متحدہ اور کینیڈا کے درمیان کھیلا گیا تھا اور بین الاقوامی کرکٹ میچوں کو بیٹنگ کے لیے مقبول ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچوں کی سیریز بھی سٹے بازی کے لیے ایک مقبول ایونٹ بن گئی۔ 20ویں صدی کے اوائل میں کرکٹ کی بیٹنگ مسلسل فروغ پاتی رہی، لیکن 1960 کی دہائی تک اس نے جدید کاری شروع نہیں کی۔ ٹیلی ویژن کی آمد کے ساتھ کرکٹ میچز زیادہ قابل رسائی ہو گئے اور اسی طرح کرکٹ بیٹنگ بھی چلتی رہی۔ 1970 کی دہائی میں پہلی بار کرکٹ بیٹنگ میں تبدیلی آئی، جس سے لوگوں کو بک میکرز کے ساتھ ڈائریکٹ جوا کھیلنے کا موقع ملا۔ آج کرکٹ بیٹنگ ایک اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے، جہاں لوگ پوری دنیا میں میچوں پر بیٹنگ کرتے ہیں۔ آن لائن بیٹنگ کے عروج نے کرکٹ پر شرط لگانا پہلے سے کہیں زیادہ آسان بنا دیا ہے اور بک میکرز میچوں کے نتائج سے لے کر کھلاڑیوں کی انفرادی کارکردگی تک کی مختلف اور وسیع رینج پیش کرتے ہیں۔ کرکٹ اور بیٹنگ صدیوں سے جڑے ہوئے ہیں، شائستہ آغاز سے لے کر اربوں ڈالر کی صنعت تک۔ کرکٹ بیٹنگ نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ کرکٹ کی مسلسل ترقی اور آن لائن بیٹنگ کی مقبولیت کے ساتھ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کرکٹ بیٹنگ ابھی باقی ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ پر شرط لگانے کی مقبولیت میں حالیہ برسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں انڈین پریمیئر لیگ پر۔ انڈین پریمیئر لیگ پر شرط لگانے کی مقبولیت میں حالیہ برسوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ ٹورنامنٹ کی آمدنی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ در حقیقت یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ آئی پی ایل ہر سال بیٹنگ کی آمدنی میں تقریباً 500 ملین ڈالر پیدا کرتا ہے۔ آئیے آئی پی ایل پر بیٹنگ کیسے کام کرتی ہے اور اس کی اتنی قیمت کیوں ہے، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آئی پی ایل پر سٹے لگانا ہندوستان میں قانونی طور پر جائز نہیں ہے، تاہم بہت سے میچوں پر شرط لگانے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ سائٹس مارکیٹوں کی ایک آئی پی ایل آف شور بیٹنگ سائٹس ہیں جو لوگوں کو وسیع رینج پیش کرتی ہے، بشمول میچوں کا نتیجہ، سب سے زیادہ رنز بنانے والا، سب سے زیادہ وکٹ لینے والا اور بہت کچھ۔
IPL پر سٹے بازی کے اتنے مقبول ہونے کی ایک وجہ کھیلے جانے والے میچوں کی تعداد بھی ہے۔ ایک عام IPL سیزن میں کئی ہفتوں کے دوران 60 میچ کھیلے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کو میچوں پر شرط لگانے اور ممکنہ طور پر پیسہ جیتنے کے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔ IPL پر بیٹنگ کے اتنے مقبول ہونے کی ایک اور وجہ ٹورنامنٹ میں زبردست مقابلے کا بھی ہے۔ IPL میں دنیا کے چند بہترین کرکٹ کھلاڑی شامل ہیں، جن میں ویرات کوہلی اور روہت شرما جیسے ہندوستانی سٹارز کے ساتھ ساتھ AB ڈی ویلیئرز اور ڈیوڈ وارنر جیسے بین الاقوامی کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ اس سے کچھ دلچسپ کرکٹ میچ ہوتے ہیں جو بیٹنگ کے لیے بہترین ہیں۔ IPL کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے بک میکرز اور بیٹنگ سائٹس بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ وہ میچوں میں پرکشش مشکلات ڈالتے ہیں اور شرط لگانے والے لوگوں سے خاصی رقم کماتے ہیں۔ IPL پر شرط لگانا ایک مقبول اور منافع بخش سرگرمی ضرور ہے، لیکن یہ ہندوستان میں قانونی طور پر جرم ہے۔ کھیلے گئے میچوں کی ٹوٹل تعداد کے ساتھ مل کر ٹورنامنٹ میں اعلیٰ سطح کا مقابلہ اسے شرط لگانے والوں کے لیے ایک دلچسپ امکان بناتا ہے۔ IPL کی مقبولیت کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ سٹے باز اور بیٹنگ سائٹس خوب پیسہ بناتے ہیں۔ اگر بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان میں کرکٹ پر سٹہ لگانا غیر قانونی ہے اور ملکی قوانین کسی بھی قسم کے جوئے پر پابندی لگاتے ہیں۔ اس کے باوجود ملک میں کھیلوں میں سٹے بازی کا رواج ہے اور بہت سے بک میکرز زیر زمین کام کرتے ہیں۔ یہ بک میکرز عام طور پر مختلف کرکٹ میچوں اور ایونٹس پر مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسرے افراد ان کے ذریعے شرط لگاتے ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ پر سٹے بازی کو ایک خطرناک اور ناقابل اعتبار عمل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آپریٹرز اور ریگولیٹ یا لائسنس یافتہ نہیں ہوتے اور اس میں دھوکہ دہی یا پیسے کھونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہیں جو ہر قسم کے جوئے کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ بشمول اسپورٹس بیٹنگ، پاکستان میں جوئے پر حکمرانی کرنے والا مرکزی قانون جوئے کی روک تھام کا ایکٹ 1977 ہے، جو جوا کھیلنا، جوئے کو فروغ دینا یا جوئے کی روک تھام کے ایکٹ 1977 کی جوئے کی سرگرمیوں میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونا غیر قانونی بناتا ہے۔ خلاف ورزی کے نتیجے میں جرمانے، قید یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ جوئے سے متعلق جرائم کی سزائیں جرم کی شدت اور عدالت کی ثوابدید کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ پاکستان میں جوا کھیلنا ایک سنگین جرم سمجھا جاتا ہے اور جوئے کی کسی بھی شکل میں ملوث افراد بشمول اسپورٹس بیٹنگ کو سنگین قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جوئے سے متعلق جرائم کی سزاؤں کا تعین عدالت کرتی ہے اور جرم کی شدت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں جوئے سے متعلق جرائم کی سزا جرمانے سے لے کر قید تک ہو سکتی ہے۔ کرکٹ میچوں پر کئی سالوں کے دوران کئی بڑے جوئے لگائے گئے ہیں، جن میں سے کچھ کے نتیجے میں خوش قسمت جیتنے والوں کو بڑے پیمانے پر ادائیگیاں ہوئیں۔ کرکٹ کی تاریخ کے سب سے بڑے جواریوں نے کتنا کمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک برطانوی جواری نے 2008 کے پرتھ ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو شکست دینے کے لیے جنوبی افریقہ پہ 6,50,000 پاؤنڈ کی شرط لگائی۔ جنوبی افریقہ نے میچ جیت لی اور جواری 1.2 ملین پاؤنڈ تقریباً 1.5 ملین امریکی ڈالر جیت کر چلا گیا۔ 2010 میں سری لنکا کے ایک جواری نے سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان ICC ورلڈ T20 کے میچ پر شرط لگائی۔ سری لنکا نے میچ جیت لیا اور جواری 3.3 ملین ڈالر جیت گیا۔ ایک برطانوی جواری نے 2019 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے انگلینڈ پر 1 لاکھ پاؤنڈ کی شرط لگائی۔ انگلینڈ نے ٹورنامنٹ جیت لیا اور جواری کو 5,20,000 پاؤنڈ تقریباً 6,50,000 ڈالر ادائیگی ملی۔ 2005 میں ایک جواری نے ایشین ٹیسٹ میں انگلینڈ کو شکست دینے کے لیے آسٹریلیا پر 2,50,000 ڈالر کی شرط لگائی۔ آسٹریلیا نے میچ جیت لیا اور جواری کو 5,25,000 US ڈالر کی ادائیگی ہوئی۔ 2011 میں ایک جواری نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے ہندوستان سے 1 ملین ڈالر کی شرط لگائی۔ ہندوستان نے ٹورنامنٹ جیت لیا اور جواری کو 1.8 ملین ڈالر کی ادائیگی ہوئی۔ یہ کرکٹ کے تاریخ کے سب سے بڑے بیٹس کی چند مثالیں ہیں۔
لیکن یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ کچھ لوگوں نے کرکٹ بیٹنگ کے ذریعے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، بڑے پیسے کمائے، لیکن یہ ایک خطرناک سرگرمی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کرکٹ میں کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا غیر قانونی سرگرمی بشمول بیٹنگ کے خلاف سخت موقف اختیار کرتی ہے۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ICC قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں اور اس کے پاس غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات یا مقدمہ چلانے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری متعلقہ ممالک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ کچھ افراد کے لیے شرط لگانا تفریح کی ایک شکل اور دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن مثبت اثرات کے ساتھ ساتھ اس کے منفی اثرات زیادہ خطرناک ہیں۔ جوا غیر ذمہ داری سے کھیلنے والے افراد کے لیے بیٹنگ لت اور مالی مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے منفی سماجی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ جرائم کی شرح میں اضافہ اور جوا کھیلنے کے مسائل، بدعنوانی اور غیر قانونی سرگرمیوں جیسے کہ میچ فکسنگ اور منی لانڈرنگ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کا کھیل اور معاشرے کی سالمیت پر سنگین اثرات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ بیٹنگ کو مؤثر طریقے سے ختم کیا جائے اور اس لت اور غیر قانونی سرگرمی کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ کسی بھی ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے تاکہ معاشرہ اور معاشرے کی نوجوان نسل اس لت سے بچ سکے اور اپنے ملک و قوم کے لیے کچھ تعمیری کام کر سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل عثمان خٹک کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔